چل رہی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، اپنے بندوں کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے بزبان نبوت، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کی وساطت سے، آپ کی زبان مبارک کی توسط سے، آپ کی زبان مبارک کی وسیلہ سے، آپ کی زبان مبارک کے ذریعہ سے خوبصورت باتیں اپنے بندوں کی تربیت کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ اور میں اس موضوع کی مناسبت سے مختلف آیات کے حوالے سے گفتگو کرتا رہا ہوں، لیکن آج میں نے سورۃ الحجر 14ویں پارے میں سے چند آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی ہے اور اپنی تخلیق کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا۔ یہ آیت نمبر 85 ہے، سورۃ الحجر ہے، باب نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہم نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، اس میں کوئی راز نہیں ہے، اس میں مسلک نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو اس طرح پیدا کیا ہے اِلَّا بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے، الا بالحق، یعنی حق کے ساتھ۔ اس حق سے مراد حکمت بھی ہے اور مسلک بھی ہے، راز بھی ہے، اور حکمت پر مبنی یہ تخلیق کی گئی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے اخلاق مجسم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجیے کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ قیامت نہیں آنی، ان سے فرما دیجیے یقیناً قیامت کی گھڑی جو ہے وہ قریب ہے، وہ آنے والی ہے، وہ آنے قریب پہنچ جائے گی۔ اور اگلے جملے بڑے کمال ہیں کہ اے اخلاق مجسم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ آپ بڑی حسن خوبی کے ساتھ دن درگزر کرتے رہیں، جمیل خوبصورت، جمیل اچھا، اور فَاصْفَحْ کہتے ہیں درگزر کو، اور آگے الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، درگزر کون سی کرنی ہے؟ خوبصورت درگزر کرنی ہے۔ دیکھیں یہ قرآن ہے اور اپنے محبوب علیہ السلام سے رب مخاطب ہے، لیکن حقیقت میں یہ ساری تعلیم اور یہ سارا سبق، یہ سارا جو درس ہے نا، وہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ ابتدا میں کیا فرمانا کہ یہ آسمانوں اور زمین کی جو تخلیق ہم نے کی ہے، یہ فضول نہیں ہے۔ کیا یہ فضول نہیں ہے؟ کیا کہ یہ فضول ہے؟ فرمایا یہ آسمانوں اور زمین کی جو تخلیق ہے، یہ کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر مبنی ہے، مسلک پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ قیامت کی گھڑی ان قریب آنے والی ہے۔ قیامت کی گھڑی ان قریب آنے والی ہے، اور ساتھ کیا فرمایا میرے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلمانوں کے لیے کہنے کے لیے مسلمانوں کے لیے خوبصورت انداز میں درگزر فرمائیے، ان سے پیار فرمائیے، شفقت فرمائیے ان سے۔ اب یہ سبق جو زبان نبوت سے ہمیں دلوایا جا رہا ہے یہ بڑا خصوص سبق ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ درگزر کریں، لوگوں کو معاف فرمائیں، لوگوں سے محبت کریں، لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آئیں اور اس طرح درگزر کریں۔ آگے لفظ کتنے پیارے ہیں، فرمایا الصفح الجمیل، جمیل کہتے ہیں خوبصورتی کو، جمیل کہتے ہیں بہت اچھی چیز کو جو نمایاں اور پیاری ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ درگزر کریں پر درگزر بھی خوبصورت انداز میں اچھا درگزر کریں۔ اتنی بات کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا بے شک ان ربک، بے شک تیرا جو رب ہے نا، اللہ اکبر کمال ہے، فرمایا هو الخلاق العلیم، تیرا رب جو ہے نا اس کی دو صفتیں ہیں۔ کتنی؟ دو صفتیں ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، اور علیم، اور وہ خوب جاننے والا بھی ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، وہ ہر چیز کا عالم ہے، وہ ہر چیز کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں اپنی بیان فرمائی ہیں یہاں۔ اتنی بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو توریت میں، انجیل میں، زبور میں، تینوں کتابوں کے اندر ان نبیوں کی امتوں کو یہ تحفہ نہیں ملا جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کے توسط سے، آپ کے ذریعہ سے، آپ کی وساطت سے، آپ کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ نے تحفہ پیارے آقا علیہ السلام کی امت کو عطا کیا ہے، پہلے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا ہے۔ کمال تحفہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البتہ تاکید، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید لایا ہے۔ کیا؟ تاکید۔ جب اپنی محبت بات ہوئی فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ وَإِنَّ، بے شک قیامت آنے والی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آگے آگیا اپنی تعریف فرمایا اِنَّ رَبَّكَ وَالْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک اس میں بھی شک نہیں ہے کہ تیرا رب جو ہے وہ خالق بھی ہے اور عالم بھی ہے، یہ جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، البتہ تاکید تیرے رب نے تمہیں بڑا خوبصورت تحفہ دیا ہے، عطا کی ہے۔ کیا؟ سبعہ، کیا؟ سبعہ، سات، کتنی؟ 7 آیات تیرے رب نے تمہیں عطا کی، من المثانی، جو بار بار دہرائی جا رہی ہے، جو بار بار دہرائی جا رہی ہے، بار بار پڑھی جا رہی ہے۔ 7 آیتیں ہیں، کتنی؟ اب تمام مفسرین بیان فرماتے ہیں، تمام آقا علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں صحابہ کرام، اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ ہے۔ کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کا تحفہ اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا ہے۔ کون سا تحفہ؟ سورۃ فاتحہ، 7 آیات۔ اور ثانی کا مطلب کیا ہے؟ بار بار دہرانا، من المثانی، بار بار پڑھی جانے والی، من المثانی، مقرر وقت، کیا؟ مقرر سے مراد کیا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورۃ فاتحہ دہرائی جاتی ہے۔ اگر 4 رکعتیں ہیں تو 4 رکعتوں میں دہرائی جا رہی ہے، 2 رکعتیں ہیں 2 رکعتوں میں پڑھی جا رہی ہے، 3 رکعتیں ہیں 3 رکعتوں میں، یعنی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، دہرائی جا رہی ہے، بار بار پڑھی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو تحفہ دیا ہے۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد پھر ایک بڑا خوش ارشاد فرمایا والقرآن العظیم، اور یہ جو قرآن ہے یہ بڑی عظمت والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کلام ہے وہ بھی عظمت والا ہے اور اس کا کلام بھی عظمت والا ہے، جو اسے پڑھتا ہے وہ بھی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
محبت کے یعنی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مقام رکھا گیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرما دی، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق کرنے والا میں، خالق میں، مالک میں، عالم میں ہے، اور میں تحفہ دینے والا میں، اور عظمت والا قرآن دینے والا میں۔ یہ سارے تحفے دینے کے بعد پھر رب نے فرمایا لا تموتن عینیک، آپ نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا، اللہ اکبر، حسد کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، عبادت تعالیٰ کن کی طرف الا ما متعنا، جو ہم نے استعمال کے لیے دیا ہے، کیا استعمال کے لیے دیا ہے، ان کو ازواجا منہم، مختلف دنیا داروں کو، اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد کافروں کے گروہ ہے۔ دیکھیے اگر بندہ مسلمان یہ کہے کہ کافروں کے پاس بڑی دولت ہے، کافر بڑے امیر ہیں جی، کافروں کے پاس بڑا ہے جی، بڑی سپر طاقتیں ہیں، رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا کچھ تو میں نے پیدا کیا ہے نا، سارا کچھ تو بنانے والا میں ہوں نا، خالق تو میں ہوں نا، مالک تو میں ہوں نا، تو میں نے تو تمہیں بڑے بڑے خوبصورت تحفے عطا کیے ہیں، بڑے بڑے کمال تحفے۔ جب ساری کائنات کا خالق ہی تیرا رب ہے، وہ تیرے ساتھ ہے، تو تمہیں ان چیزوں کو دیکھ کر حسد کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ لا تموتن عینک الا ما متعنا، وہ تو عارضی طور پہ ہے نا، وہ تو صرف استعمال کرنے کے لیے عارضی طور پہ ہے نا۔ اتنی بات کرنے کے بعد اگلی بات کر کے فرمائی، فرمایا ولا تحزن علیہم، اس پر غم بھی نہیں کرنا، کیا اس پر غم بھی نہیں کرنا، غم نہیں کرنا۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واخفض، پھیلا دے، اللہ اکبر، دامن پھیلا دے، اپنے ہاتھ پھیلا دے، واخفض جناحک، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے۔ کون سے ہاتھ؟ شفقت والے ہاتھ۔ کون سے ہاتھ؟ محبت والے ہاتھ۔ کون سے ہاتھ؟ پیار والے ہاتھ۔ کون سے ہاتھ؟ عطا والے ہاتھ۔ کون سے ہاتھ؟ درد والے ہاتھ۔ کون سے ہاتھ؟ شفقت اور محبت اور پیار والے ہاتھ۔ کن کے لیے؟ للمؤمنین، مومن کے لیے۔ کن کے لیے؟ اب یہ فقط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بات محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ قرآن آپ کے قلبی اثر پر ہی نازل ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ درس اور یہ سبق، یہ دعوت فکر جو ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ دیکھیں پیچھے لفظ کتنے پیارے آئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاصفح الصفح الجمیل، اے اخلاق مجسم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاصفح الصفح الجمیل، کتنی خوبصورت تعلیم ہے اور خوبصورت درس ہے، کیا کہ آپ درگزر فرمائیں، کیا کریں؟ درگزر فرمائیں۔ اور درگزر کیسے؟ آگے فرمایا الصفح الجمیل۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل اپنے محبوب کے قلبی اثر پہ کیا ہے، لیکن میں بات کر رہا تھا کہ یہ سارا درس جو ہے نا میرے آقا کی امت کے لیے ہے، یہ سارا سبق اور دعوت فکر جو ہے یہ سارا کا سارا میرے آقا کی امت کے لیے ہے۔ یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ درگزر فرمائیں، کیا کریں؟ درگزر فرمائیں۔ اور درگزر کیسی؟ خوبصورت، جمیل، اصفح الجمیل، خوبصورت درگزر کرنی ہے کہ ہمارے لیے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے۔ اگر یہ قرآن کی یہ بات سننے کے بعد بھی درگزر ہمارے اندر نہیں ہے، پھر ہمارا قرآن پر عمل کیا ہے؟ پھر ہم قرآن سے کتنے وابستہ ہیں؟ قرآن کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے؟ یہ بات کی پھر آگے جا کر فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے غیروں کو دیا ہے، بربروں کو دیا ہے نا، آپ نے ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا، یہ عارضی ہے، یہ فقط استعمال کے لیے ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا ولا تحزن علیہم، اس پر غم نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں اس کی طرف، اللہ اکبر۔ اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کام کرنا ہے، کیا؟ آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ کی شفقت، آپ کا پیار،
آپ کا درد، آپ کی محبت اب مومنوں کے لیے کیسی ہونی چاہیے؟ تو وہ خصوصی طریقے تو میں وقفت پھیلا دے کیا جناح کا اپنے ہاتھوں کو، کیسے ہاتھ؟ شفقت والے، پیار والے، محبت والے، درد والے، فکر والے اپنے ہاتھوں کو وقفت جناح کا للمومنین، اب مومنوں کے لیے اپنی شفقت والے ہاتھ پھیلا دے، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اور یہ جملہ فقط آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کی امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ پوری زندگی آپ نے لوگوں کے ساتھ جتنے مومنین ہیں، جتنے مسلمان ہیں، ان کے لیے وہ جس حال میں ہے، جس رنگ میں ہے، جس طرح اس کی کیفیت ہے، اگر آ جائے تو شفقت کے ہاتھ، پیار کے ہاتھ، درد کے ہاتھ، خیر خائی کے ہاتھ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد آگے فرمایا وَقُلْ، اور فرما دیجئے انی، بے شک انا النذیر المبین، کھلی دعوت دینے والا، کھلا ڈرانے والا، واضح ڈرانے والی دعوت جو ہے وہ میں ہی دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈر کی دعوت، خوف کی دعوت، تیاری کی دعوت، فکر کی دعوت، خوف کی دعوت اور تیاری کرنے کی دعوت، ساری کی ساری جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ میری زبان سے، میرے توسل سے اور میرے ذریعہ سے آپ تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ فرما دیجئے انی انا النذیر المبین۔ اب یہ تھا قرآن، کیا یہ تھا قرآن؟ اور قرآن کی میں نے چند آیات کا، یہ میں نے سورۃ طٰہٰ کی میں آیات کا، میں نے سورۃ قصص کی میں نے آیات کے ساتھ ملایا، پھر میں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات کو 2-3 دنوں پر ساتھ ملایا، اب میں نے سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 اس کی میں نے چند آیات کو میں نے ساتھ ملایا ہے۔ اب میں حدیث پاک کی طرف رخ کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے ویڈیو پر میں نے یہاں تک مکمل کر لیا تھا کہ ایک علاقے کا ایک گروہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آقا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مومن ہیں۔ کیا دعویٰ کیا؟ بولیے ہم مومن ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اوپر سوال کیا کہ تمہارے پاس مومن ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس حقیقت؟ کیا ہے تمہارے پاس نشانی؟ کیا ہے تمہارے پاس علامت؟ کیا ہے تمہارے پاس پروف اور سند کہ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کی حقیقت کیا ہے؟ یہ میرا آقا علیہ السلام نے ان پر یہ سوال کیا کہ تمہارے پاس مومن کی حقیقت یا مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی کیسے تمہیں پہچان ہو کہ یہ فلاں مومن ہے؟ جب یہ میرا آقا علیہ السلام پر سوال کیا تو انہوں نے آگے سے 4 باتوں کا ذکر کیا۔ کتنی؟ یہ میں پچھلی بات کو دہرا کر آگے لانا چاہتا ہوں۔ اور پہلی بات یہ کی تھی کہ اگر مصیبت آ جائے تو ہم اس میں پکار نہیں کرتے، ہم صبر کا دامن پکڑتے ہیں۔ اور نمبر 2، اگر وسعت آ جائے، کیا فراوانی آ جائے، فراخی آ جائے، تو پھر ہم اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ یہ باتیں بھولانی نہیں، یہ باتیں بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی قرآن و سنت کی جو تعلیمات میں خوبصورت ہیرے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ قربان جائے کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت دین عطا فرمایا ہے۔ ان الدین الا الاسلام، تمام دینوں سے اعلیٰ دین اسلام ہے جو رب نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں تو آقا علیہ السلام سے کیا پوچھا؟ بولیے، اب آپ نے بولنا ہے۔ کیا پوچھا میرے آقا سے کہ تمہارے پاس مومن ہونے کی کیا پہچان، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے 4 باتوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1، مصیبت آ جائے تو ہم بولیے صبر کرتے ہیں۔ ہم کو یاد ہو جائے نا، مصیبت آئے تو ہم صبر کرتے ہیں۔ اگر وسعت آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر، یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر، اس کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ نمبر 4، اگر دشمن پر بھی مصیبت آ جائے تو ہم ان پر خوش نہیں ہوتے، اس کا مذاق نہیں اڑاتے۔ جب یہ 4 باتوں کا ذکر کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم نے
ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا ہے، تم نے مومن کی حقیقت کو پہچان لیا ہے، تم نے مومن کی حقیقت کو دیکھ لیا ہے، بھائی یہی مومن کی حقیقت ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد اب آگے بڑھیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا۔ کیا دیا؟ بولیے، خطبہ دیا۔ اب خطبے میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من جاء بلا الہ الا اللہ لا یخلط بها غیرہا وجبت لہ الجنہ۔ حضرت جابر فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، خطبے کے دوران، تقریر کے دوران، وعظ کے دوران، اصلاحی، تربیتی، روحانی، فکری، تعلیمی خوبصورت گفتگو کے دوران، خطبے کے دوران آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ خطبہ دیا، پیغام دیا۔ پیغام کیا ہے؟ من جاء بلا الہ الا اللہ لا یخلط بها غیرہا وجبت لہ الجنہ، وجبت لہ الجنہ۔ کیا مطلب؟ فرمایا جو شخص کلمہ طیبہ، جو شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور آگے فرمایا لا یخلط بها غیرہا، اور اس میں اور کچھ نہ ملائے۔ ایک بڑا خاص نکتہ یہاں خطبہ کیا دیا کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا یخلط بها غیرہا، اس میں کوئی اور اپنی طرف سے چیز نہ ملائے، اضافہ نہ کرے، اس میں زیادتی نہ کرے۔ اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا اگر یہ کام ہو جائے تو میں اس کا نبی گارنٹی دیتا ہوں وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہوگی، اس پر جنت واجب ہوگی۔ اب یہاں صحابہ کرام بول اٹھے اور سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جملہ آپ نے سن لیا کہ حضرت جابر کی جو روایت ہے وہ کیا ہے، وہ آپ نے سن لی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پچھلی بات میرے ساتھ ملا دی ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور ایمان کی پہچان کیا ہے، مومن کی حقیقت کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کی نشانی اور علامت کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بیان آپ یہاں کر دی ہے، وہ آپ نے سن لی ہے۔ اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ چار۔ کتنی ہیں چیزیں؟ اس کو اپنے دامن میں رکھو، اپنے کشتول میں رکھو، اپنی دل کی تختی پہ لکھ لو، پھر پوری زندگی اس پر عمل کرو۔ اگر ہمارا عمل ان چار باتوں پہ ہو گیا تو یوں سمجھ آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے کہ تو نے ایمان کی حقیقت بھی پہچان لیا ہے اور تو مومن بھی ہو گیا ہے، ایمان کی حقیقت کو بھی پہچان لیا ہے اور تو مومن بھی ہو گیا ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ اس جملے پر بولے، اس پر کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے کون سا؟ لا الہ الا اللہ لا یخلط بها غیرہا، پھر اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے نہ ملائے، یہ بات غور کرنا پڑے، کوئی چیز نہ ملائے، اضافہ نہ کریں، زیادتی نہ کریں، تو کہ فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یوں سمجھو کہ وہ جنتی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہ جنتی ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اگر وہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور پھر تو اس میں فرمایا جا رہا ہے اسی پر وہ قائم رہے، اسی پر وہ ثابت قدم رہے، اسی پر وہ چلتا رہے، اسی پر وہ عمل کرتا رہے، کوئی اور اضافی چیز شامل نہ کرے تو وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار باب مدینہ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تمام صحابہ کرام میں سے فقط حضرت علی کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا کلمہ میں دوسری چیز ملانے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما۔ یہ حضرت علی کی سوال درخواست ہے کہ کلمے میں دوسری چیز ملانا جو آپ نے فرمایا ہے کہ لا یخلط بها غیرہا، اس میں کوئی اور چیز نہ ملائے،
اے آقا اس کی وضاحت فرماؤ، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت علی نے بھی کمال کر دیا، سوال بھی بڑا کمال ہے. اور آقا علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا کلمہ میں امیجت سے مراد یہ ہے، نئی چیز ملانے سے، اضافہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ دنیا کو طلب کیا جائے اور اس کی پیروی کے لیے اسے دوست اور معبود رکھا جائے. یہ میرا آقا اس کا جواب دے رہے ہیں. اس میں ملانے سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی طلب کی جائے، دنیا کو محبوب رکھا جائے، دنیا کو دوست رکھا جائے. آگے کیا فرمایا؟ کچھ لوگ ایسی ہیں، یہ بڑی بات سننے والی ہے، یہ بات بھی میرا آقا نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسولوں کی مثل باتیں کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ رسولوں جیسی، کیا رسولوں کی باتوں جیسی اس کی مثل باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے کام ظالم حکمرانوں جیسے ہیں. یہ ہے نقطہ اس میں. اللہ، اب اس کی میں تشریح کتنی کروں، کتنی کر سکتا ہوں؟ میں تو نہیں کر سکتا. آپ سارے علم بیٹھے، تجربہ کار بیٹھے، سب کو پتا. آقا علیہ السلام نے اب اس لا یخلط بہا غیرہا، جب حضرت علی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ آقا اس سے مراد کیا ہے کہ اس میں نئی چیز ملائی جائے، تو میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی طلب کی جائے، دنیا کو دوست بنایا جائے، دنیا کو کیا محبوب رکھا جائے. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں رسولوں کی باتوں کی مثل کو باتیں کرتے ہیں. اندازہ لگا کہ باتیں کرتے رسولوں جیسی، لیکن ظالم حکمرانوں جیسے ان کے کام ہیں، ان کے جتنے کام ہیں، جتنے فعل ہیں، وہ ظالم حکمرانوں جیسے ہیں. اتنی بات کرنے کے بعد آگے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا لہذا جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے اور اس میں ظالموں کے عمل جیسا کوئی بھی کام نہ ہو، میں اس کا نبی گارنٹی دیتا ہوں، والذی نفس بیدہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. کیا وہ ہے؟ وہ جنتی ہے. لا الہ الا اللہ بے ایمانی، فرار، ظلم، لوٹنا، یہ سارے جو کام ہیں یہ ظلم میں ہے. رشوت ظلم میں ہے، سود ظلم میں ہے، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ حاصل کرنا، اس میں ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ سارے کام ظلم کے اندر شامل ہیں. اور ادھر قرآن مجید کے لفظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. قرآن ہے، آیت نمبر 85 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ نے درگزر کرنی ہے. کیا درگزر سے کیا مراد ہے نا؟ وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں نا کہ درگزر کرنی ہے. اور درگزر کیسی؟ فرمایا الصفح الجمیل، خوبصورت درگزر کرنی ہے جو رب کو پسند ہے. کون کرتا درگزر کی؟ درگزر کون کر رہا ہے؟ کتنی درگزر ہم کرتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو تعجب مجھے اس شخص پر، حیرانگی اس شخص پر کہ بھائی سے غلطی ہو جائے بولنا بند، دوست سے غلطی ہو جائے بولنا بند، رشتہ دار سے غلطی ہو جائے بولنا بند. ایک غلطی ہے، محلے دار سے غلطی ہو جائے تو بولنا بند. لیکن حیرانگی کی بات ہے تو خود روزانہ 100 غلطی کرتا ہے، کبھی اپنے ساتھ بھی بولنا بند کیا، پہلے اپنے ساتھ بھی رشتہ توڑا ہے. ہتائی فرماتے تعجب ہے تجھ پر مجھے، تیرا ذہن کیسا ہے، تیرے خیالات کیسے ہیں، تیرے علم کیا ہے، تیرے نظریات کیا ہیں، دعوے تیرے بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن کبھی سوچا نہیں ہے اس کی طرف. اور ادھر قرآن نے یہ فرمایا اور آگے جا کر فرمایا اے محبوب واقفی قربان جاؤں. رب نے قرآن میں کیا کہنے کیا کیا؟ فرمایا واقفی جناحک للمؤمنین، پھیلا دے اپنے دامن کو، پھیلا دے اپنے ہاتھوں کو. کون سے ہاتھ؟ شفقت والے، پیار والے، درد والے، خیر خائی والے، لوٹنے والے نہیں، لٹانے والے، لالچ کرنے والے نہیں، محبت والے، پیار والے. یہ قرآن ہے محترم، یہ میری باتیں نہیں ہے، یہ قرآن ہے. 14واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ کس انداز میں ارشاد فرما رہا ہے؟ اب
کے بعد آگے بڑھیے. اب اتنی بات ہو گئی تو پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور ارشاد فرمایا. یہ آج کی جمعے کی آخری بات ہے اور بڑی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو پیچھے ساری باتیں ہوگی اور باتوں کا نتیجے میں آقا علیہ السلام نے خود سے ارشاد فرمایا السخاء. اب قرآن کی آیتوں کا بھی یہ نتیجہ ہے اور جن پیچھے جو گفتگو ہوگی ہے اس کا بھی یہ نتیجہ ہے. اور آج کی جمعے کی آخری بات بڑی خوبصورت ہے. فرمایا السخاء من الیقین ولا يدخل النار موقن والبخل من الشک ولا يدخل الجنہ من شک. فرمایا سخاوت یقین میں سے. السخاء من الیقین سخاوت لٹانا. کیا لٹانا؟ شفقت محبت درد فکر معاف کرنا درگزر کرنا اور محبت کے ہاتھ پھیلانا. یہ کیا ہے؟ من الیقین یقین سے ہے. پھر فرمایا ولا يدخل النار اور آگے فرمایا موقن کوئی یقین والا دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ میرا آقا نے گارنٹی دے دی ہے. کوئی یقین والا کیا دوزخ میں نہیں جائے گا. کس نے فرمایا؟ میرا آقا نے فرمایا ولا يدخل النار موقن السخاء من الیقین. سخاوت یقین ہے لٹانا یقین ہے. لوٹنا یقین نہیں ہے. بےایمانی یقین نہیں ہے. فرار یقین نہیں ہے. بغض یقین نہیں ہے. دشمنی عداوت دوریاں یہ یقین نہیں ہے. یقین سخاوت ہے. یقین لٹانا ہے. یقین ہمدردی ہے. یقین پیار ہے. یقین شفقت ہے. یقین پیار ہے. خیر خواہی ہے. یہ یقین میں سے ہے. پھر میرا آقا نے فرمایا ہاں اگر یہ دولت اگر یہ تیرے ڈگری تیرے دامن میں آ جائے تو پھر میں گارنٹی دیتا ہوں ولا يدخل النار موقن کوئی شخص یقین والا دوزخ میں نہیں جائے گا نہیں جائے گا نہیں جائے گا. اب یہ پہلا حصہ کے ساتھ آگے سنیے. فرمایا والبخل من الشک. بخل بخل کیا ہے؟ کنجوسی کیا ہے؟ لوٹنا کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہوش کر. تو نے قبر میں جانا ہے. رب کے دربار میں تو نے جانا ہے. سن میرا آقا کے فرمان میرا آقا کی تعلیم سن. ادھر قرآن تھا ادھر حدیث ہے. ادھر رب کا فرمان ہے ادھر نبی کا فرمان ہے. ادھر نبی کی رب کی تعلیم ہے ادھر نبی کی تعلیم ہے. ادھر نبی رب کا پیغام ہے ادھر نبی کا پیغام ہے. ادھر قرآن ہے ادھر حدیث ہے. یہ ساری قرآن سنت کی تعلیمات یہ سارا پیغام بندوں کی اصلاح بندوں کی تربیت بندوں کی خوبصورت زندگی کو بنانے کے لیے ہے. سنیے آگے آخری جملہ فرمایا والبخل من الشک. بخل جو ہے یہ شک میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ شک میں سے. آگے فرمایا ولا يدخل الجنہ من شک. کوئی بخل کرنے والا شک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا نہیں جائے گا نہیں جائے گا. میں نہیں کہہ رہا میری کیا ضرورت ہے کہ میں کہہ دوں یہ سارے فرمان یا اللہ تعالیٰ کے ہیں یا اس کے محبوب علیہ السلام کے ہیں. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں دعا ہے کہ چند باتیں جو میں نے موضوع کے مطابق چلاتا رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بات کا بھی قبول فرمائے.